8واں حصہ ہوتا ہے وہ 8واں حصہ بیوی کو دیا جاتا ہے. تو پھر اس حساب سے اگر بانٹا گیا ان کا مال وراثت کے بعد تو اس زمانے میں ایک ایک بیوی کو 12 لاکھ درہم ملے. اللہ اکبر. عبد الرحمن بن عوف کی بیویوں کے بارے میں کیا آیا؟ ایک ایک بیوی کو 4 لاکھ درہم ملے. زبیر بن عوام ان کی بیوی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی بیویوں کو جب مال وراثت میں تقسیم ہوا تو مال میں سے 8واں حصہ ایک ایک بیوی کو 12 لاکھ درہم میں آپ کو ایک ایک بیوی کے حق میں آئے. تو کل ملا کر اگر آپ کو دیکھا جائے تو تقریباً 4 سے 5 کروڑ دینار درہم کی پراپرٹی اس وقت آپ کی تھی. اللہ اکبر. اس زمانے میں کوئی معمولی بات نہیں، درہم کوئی معمولی رقم نہ تھی. اس زمانے میں 4-5 کروڑ کے مالک وہ تھے. اتنا ہم جانتے ہیں جب اماں عائشہ سے وہ کام ہو رہا ہے، جب ابو ہریرہ سے وہ کام ہو رہا ہے، جب دیگر صحابہ سے وہ کام ہو رہا ہے، تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ایک اور احادیث بیان کروں؟ کام تو ہو رہا ہے. اور دوسری بات کیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ مجھے ایک حدیث اللہ کے نبی کی بار بار یاد آتی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی میری جانب کوئی جھوٹی حدیث بیان کر دے، وہ بات کہہ دے جو بات میں نے نہیں کہی، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے. اگر کوئی آدمی کسی حدیث کو میری جانب منسوخ کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایسے کہا، اللہ کے نبی نے یہ کہا، اگر میں نے وہ بات نہ کہی ہو تو وہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے. اس حدیث کو لے کر میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میری زبان سے وہ الفاظ نہ نکل جائیں. احادیث بیان کرنے میں کبھی مجھے کچھ ایسی چیز نہ آ جائے جو اللہ کے نبی نے بیان نہ کی ہو، کچھ غلطی نہ ہو جائے جس غلطی کے سبب مجھے کل قیامت کے دن پچھتانا پڑے، اس لیے میں احادیث بیان نہیں کرتا ہوں. اللہ. اور کہیں دیگر صحابہ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ بالخصوص عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب آپ حدیث بیان کرتے آپ کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسے کہتے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، آپ کے چہرے کی رنگ بدل جاتا، آپ کے چہرے کی کیفیت بدل جاتی. ڈر میں آ جاتے. کس بات کا ڈر؟ کہ جو بات ہم بتانے جا رہے ہیں اگر اس بتانے میں اگر کچھ کمی پیشی ہو گئی، اگر کچھ ایسا جملہ نکل گیا اعوذ باللہ، تو پھر ہمارا حشر کیا ہوگا، کہیں ہم پکڑ میں نہ آ جائیں. اللہ اکبر. یہ صحابہ احادیث کے اندر اتنی احتیاط کرنے والے. لیکن آج آپ دیکھیں گے کہیں ایسے طبقے، کہیں ایسے لوگ معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں جو جھوٹی احادیث کو اٹھا کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. جھوٹے احادیث جو ضعیف احادیث ہوتی ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں، منقبت پوری جھوٹی مندھڑک باتیں اٹھا کر اللہ کے نبی نے وہ کہا، اللہ کے نبی نے یہ کہا. یاد رکھ لیجئے کوئی بھی احادیث، کوئی بھی حدیث، کوئی بھی بات جب تک کہ دلیل کے ساتھ ثابت نہ ہو، اگر آپ کسی کو بتائیں گے تو بڑی پکڑ میں آ جائیں گے. آپ گویا اپنا ٹھکانہ آپ جہنم کے اندر بنا رہے ہیں جب تک کہ وہ حدیث صحیح آپ کو معلوم نہ ہو. اگر آپ کو معلوم ہے کہ صحیح حدیث ہے تبھی آپ. جب ہجرت کر کے مدینہ صحابہ آ گئے تو عموماً کئی امتحانات سے آپ کو آزمایا گیا. کوئی صحابہ کئی دن تک بیمار رہے، مدینہ کا ماحول صحیح نہ تھا. مدینہ ایک بیماریوں کا گڑھ سمجھا جاتا اس زمانے میں. مدینہ اس زمانے میں بیماریوں کا گڑھ، گویا کہ اگر اس علاقے میں کوئی جائیں گے تو شفا نہیں ہوگی. طرح طرح کی بیماریوں سے بھرا ہوا شہر مدینہ. اس مدینہ میں ہجرت کر کے صحابہ گئے ہیں. طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کے زخم. کئی صحابہ کی کئی دنوں تک طبیعت سدھری نہیں. یہ ایک امتحان تھا. اور دوسرا امتحان کیا تھا جانتے ہیں؟ جتنے جوڑے جو میاں بیوی کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی تھی مدینہ پر، مدینہ جانے کے بعد کسی کو بھی اولاد نہیں ہوئی. مکہ میں جب تک تھے اولاد ہو رہی تھی صحابہ کو. جو جوڑے میاں بیوی مل کر مدینہ گئے، مدینہ جانے کے بعد اولاد کسی کو نہیں ہو رہی ہے. بہت بڑا امتحان. یہ خبر مشہور مکہ تک پہنچ گئی کہ جن لوگوں نے مدینہ گئے ہیں، مدینہ جانے کے بعد کسی کو بچے پیدا نہیں ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. یہاں تک کہ کفار جو مشرک تھے وہ لوگ تانا دینے لگے. کیا تانا دینے لگے؟ کہنے لگے کہ تم لوگوں نے مکہ کے ہمارے معبودوں کو ناراض کر کے تم مدینہ گئے ہو، ہمارے معبود ناراض ہیں اس لیے تمہیں اولاد نہیں ہو رہی ہے. نعوذ باللہ. طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے تانے. تو اس وقت اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ، جیسے مکہ مکرمہ، مکہ شہر جیسے امن والا برکت والا تھا، مدینہ کی محبت بھی ہمارے دلوں میں تو ڈال دے. مدینہ شہر کے لیے جب اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اس دعا کی برکت سے جو مرض کا جو ماحول تھا، جو امراض کا بھرا ہوا شہر پوری طرح سے صاف ہوا. جو بیماریاں تھیں، جن صحابہ کی طبیعت ناساز تھی، سب کی طبیعتوں کو شفا ملی.
سارے لوگ صحت مند ہو گئے، اور سب سے پہلے اولاد کس کو ہی جانتے ہیں؟ یہی صحابی رسول زبیر ابن عوام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلا جوڑا تھا یہ حضرت اسماء اور زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں کو سب سے پہلے اولاد ہوئی مدینہ میں جانے کے بعد، ہجرت کر کے مہاجر صحابہ میں۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے انتہا درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدسہ پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، گزشتہ ایک عرصے سے ہم سلسلہ وار موضوع سیرت صحابہ کے حوالے سے، اور ان میں سے عشر مبشرہ یعنی وہ 10 صحابہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت ایک مجلس میں جنت کی بشارتیں سنائی، ان میں سے تقریباً ہم نے 5 صحابہ کی زندگیوں کا ہم نے تذکرہ کیا۔ 4 تو خلفائے راشد ہے، اور 5ویں صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 5 صحابہ کے بعد 6واں نمبر آتا ہے صحابی رسول حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، اور یوں کہیے اگر دیکھا جائے تو آپ کے پھوپھی زاد بھائی بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی رشتے میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، ان کے لڑکے تھے آپ، پھوپھی زاد بھائی تھے آپ، اور یہ رشتہ اور گہرا تب ہوا جب آپ کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک اور دختر حضرت اسماء سے آپ کا نکاح ہوا۔ جب آپ کا نکاح حضرت اسماء سے ہوا تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑو بن گئے۔ اماں عائشہ کی جو بہن تھی، ان کا نکاح جو ہے حضرت زبیر ابن عوام سے ہوا، تو آپ اب تک رشتے میں اللہ کے نبی کے پھوپھے زاد بھائی تھے، اور نکاح ہونے کے بعد آپ کا رشتہ اور زیادہ بڑھ گیا اور آپ رشتے میں ساڑو بن گئے۔ پیدائش کے حوالے سے اگر گفتگو کریں تو آپ کی پیدائش بھی عام الفیل کے کچھ سال بعد ہوئی۔ صحیح تاریخ متعین ملتی نہیں ہے اس کے حوالے سے کہ کب پیدا ہوئی ہے، لیکن عام الفیل کے بعد پیدا ہوئی، تو اللہ کے نبی سے عمر میں چھوٹے ہی تھے۔ محترم حاضرین، جیسا کہ پچھلے کئی دروس میں ہم نے تذکرہ کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کی دعوت پر کئی صحابہ اور بالخصوص کبار صحابہ اسلام قبول کیے۔ ابوبکر صدیق جو سب سے پہلے جنہوں آپ نے دعوت دی لوگوں کو، جا کر جن لوگوں کو آپ نے سمجھایا، دین بتایا، تو آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے کوئی معمولی لوگ نہ تھے، بڑے بڑے خاندان کے بڑے بڑے افراد، اور آگے چل کر کبار صحابہ میں ان کا نام آیا۔ بڑے بڑے صحابہ کی جو فہرست آئی، عظیم صحابہ کی، ان عظیم صحابہ میں جتنے صحابہ نمایاں طور پر نظر آتے ہیں، سب کے سب تقریباً ابوبکر صدیق کی دعوت پر اسلام قبول کرنے والے۔ تو زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ صحابی ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام کے اندر قبول کی، اسلام کے اندر آئے۔ اسلام کے اندر جیسے آئے تو آپ کے امتحانات بھی وہی تھے جو پچھلے صحابہ کے امتحانات تھے۔ جیسے دوسرے ساتھیوں کو جیسے اسلام کے اندر آنے کے بعد ستایا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، وہی رویہ حضرت زبیر ابن عوام کے ساتھ بھی یہی ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اسلام کے اندر کیا آئے، آپ کا چچا بھی ایک موجود تھا، جو آپ کا چچا بھی آپ کو بہت تنگ کرتا تھا، کپڑے اتار کر آپ کو حصیر میں لپیٹ کر دوسرے صحابہ کے ساتھ جو سلوک کیا کرتا تھا، ویسے ہی آپ کا چچا بھی ویسا ہی سلوک حصیر میں لپیٹ کر اوپر ٹنگا کر جو نیچے سے دھواں چھوڑا کرتے تھے۔ طرح طرح کی تکلیفیں، طرح طرح کی مشقتیں، بہت کم چھوٹی عمر میں، ایسا نہیں کہ کوئی لمبی چھوڑی نہیں، بہت کم عمر، ابھی آپ جوان بھی نہ ہوئے تھے، اب اسی وقت آپ نے اسلام کے اندر آپ داخل ہوئے۔ اور محترم حاضرین، اتنا ہی نہیں بلکہ اگر آپ کی بات کہیں تو زندگی کے اندر آپ نے
جیسے دوسرے صحابہ نے ہجرتیں کی، آپ کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 ہجرتوں کا موقع اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ مکہ سے پہلے آپ حبشہ بھی ہجرت کیے، اور حبشہ سے واپس آنے کے بعد پھر سے آپ مدینہ بھی ہجرت کیے۔ تو جو صحابہ 2 مرتبہ ہجرتوں کا موقع ملا، ان صحابہ میں زبیر ابن عوام کا نام بھی آتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 2 مرتبہ آپ نے ہجرت کی۔ اور اس سے بڑی منقبت کی اور ایک اور بات کیا ہوگی، آپ کا نام ان لوگوں میں آتا ہے جو 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی گئی۔ کب؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا آخری وقت گزر رہا تھا، ابھی آپ شہادت نہیں کر گئے تھے، شہادت سے پہلے، آپ کے انتقال سے پہلے کچھ عرصے پہلے لوگوں نے آپ سے آ کر مشورہ کیا کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ تو خلیفہ میرے بعد کون ہوگا؟ تو ان لوگوں میں اللہ کے نبی نے پورے صحابہ میں 6 لوگوں کا انتخاب کیا۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ میرے بعد یہ 6 لوگوں کی کمیٹی ہے، یہ 6 لوگوں میں جسے چاہے آپ تیسرا خلیفہ بنا لیں۔ تو ان 6 لوگوں میں ایک صحابی رسول حضرت زبیر ابن عوام بھی آتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ پورے صحابہ میں اس وقت جو معزز صحابہ تھے، ان لوگوں کا نام عمر بن خطاب نے پیش کیا تھا، تو اس میں زبیر ابن عوام کا نام وہاں پر بھی آتا ہے۔ اور ایک اور بڑی منقبت کیا ہے جانتے ہیں؟ خاص کر مفسرین نے الگ الگ نقشے کھینچے صحابہ کی زندگیوں کے حوالے سے، اور بالخصوص عشرے مبشرہ، یہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کی خصوصیتیں کچھ الگ ہی بیان کی جاتی ہیں۔ اور خاص طور پر جب زبیر ابن عوام کی بات آتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک اور منقبت کیا ہے آپ کی جانتے ہیں؟ جنگ بدر کے اندر، یہ وہ جنگ تھی، اسلامی تاریخ کی پہلی جنگ۔ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے۔ کئی صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تلوار لے کر مارنے کے لیے آگے جاتے تو ہم دیکھتے کہ اس کا سر کٹ کر گر رہا تھا، کسی کا ہم ہاتھ کو مارنے آتے اس کا ہاتھ کٹ کر آدمی نیچے گر رہا تھا، پتہ نہیں کہ کون مارنے والا ہے، کوئی سامنے نظر نہیں آتا۔ ایک منافق، ایک کافر کہنے لگا کہ کہاں ہے وہ تم لوگوں میں جس نے مجھے پکڑ کر گرفتار کیا تھا، مجھے پکڑ کر دبوچا تھا، وہ چہرہ آپ کے اس میں نظر نہیں آ رہا ہے؟ فرشتے نے اسے دبوچا تھا۔ تو اس جنگ میں جہاں پر فرشتے نازل ہوئے، اور بالخصوص کئی مفسر کہتے ہیں کہ اس دن جنگ بدر کے دن حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیلے کلر کا امامہ باندھے ہوئے تھے، پیلے رنگ کا ایک امامہ سر پر اوڑھے ہوئے تھے۔ اس جو امامے کا جو کلر تھا، جو رنگ تھا، اسی رنگ کے امامے میں فرشتے نازل ہوئے۔ فرشتوں کے سروں پر بھی وہی امامے کا کلر تھا جو کلر زبیر ابن عوام کے سر پر تھا۔ اور کہیں ایک اور مفسر کہتے ہیں کہ بالخصوص حضرت جبریل علیہ السلام جب نازل ہوئے اس جنگ میں، تو آپ اس دن بھی زبیر ابن عوام کی شکل میں آپ نازل ہوئے۔ اللہ اعلم، کئی جگہوں پر اس جنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے حضرت جبریل کبھی اپنے اصلی روپ میں نہیں آیا، بلکہ دوسرے صحابہ کے روپوں میں آپ آیا کرتے تھے، شکلوں میں آتے۔ تو جنگ بدر کے دن جس شکل میں آپ نازل ہوئے آسمان سے، وہ شکل بھی زبیر ابن عوام کی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور محترم حاضرین، جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سے اتنا تعلق تھا، اتنا لگاؤ تھا، اتنی محبت تھی کہ مکہ کے اندر سب سے پہلے اسلام کے لیے تلوار جو نیان سے باہر آئی، اب تک نہیں آئی تھی۔ مکہ کے اندر کوئی جنگ کا ماحول نہ تھا، سب جنگ کے جو بھی حالات آئے سب مدینہ جانے کے بعد۔ مکہ کے اندر تلواروں کو نکال کر لڑائی کے ماحول تو مکہ میں کبھی نہ ملا۔ اسلام کے لیے سب سے پہلی تلوار جو اپنے نیان سے باہر نکلی وہ زبیر ابن عوام کی تھی۔ 12 سال کی عمر کے آپ تھے۔ آپ کو پتہ چلا کہ کسی نے اللہ کے نبی کا جو ہے اللہ کے نبی کو نقصان پہنچایا، کسی نے اللہ کے نبی پر حملہ کر دیا ہے، یہ خبر افواہ تھی۔ افواہ کو سن کر آپ اتنے جوش میں آئے کہ آپ نے مکہ کے اندر اپنی تلوار باہر نکالی، کہا کہ کون اس نے اللہ کے نبی کو جو ہے نقصان پہنچایا ہے۔ یہ پہلی تلوار تھی مکہ کی جو آپ کی تلوار جو ہے نیام سے باہر نکلی مکہ کی زندگی میں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حواری کا لقب آپ کو دیا، کہا کہ حواری ہوا کرتے ہیں، حواری سے کہتے ہیں سب سے زیادہ عزیز ساتھی اور مخلص ساتھی جو آپ کے ساتھ ہمیشہ لگا رہتا ہے، آپ کی ہر چیز میں وہ شامل رہتا ہے۔ مخلص آپ کا ایک دوست یوں سمجھیے آپ۔ ہر نبی، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر نبیوں کے حواری ہوا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا،
نبیوں کے حواری ہوا کرتے تھے، اور اس وقت اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے حواری زبیر ابن عوام ہیں، میرے حواری رسول کہا جاتا ہے کہ وہ زبیر ابن عوام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بلکہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا، شاید کہ پورے طبقے صحابہ میں حضرت سعید بن زید کے علاوہ ایک یہی صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کہا کہ زبیر تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اللہ اکبر، یہ جملے اللہ کے نبی نے ادا کیے، شاید کہ پورے طبقے صحابہ میں جملے کسی کے لیے اللہ کے نبی نے ادا نہ کیے، اس وقت آپ کو یہ بھی کہنا پڑا کہ اے زبیر آج میرے ماں باپ تم پر فدا ہو، تمہارے میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ اللہ اکبر۔ جنگ خندق کے موقع پر آپ دیکھیں گے کس وقت کہا اللہ کے نبی نے یہ لقب آپ کو جانتے ہیں۔ جنگ خندق جب چلی، ایک گڑھا کھودا گیا، اس گڑھے میں جا کر جنگ لڑنا تھا اور بہت دور تک۔ اس وقت اللہ کے نبی نے اٹھ کر اعلان کیا، کہا کہ کون ہے میرے صحابہ میں جو جا کر ان لوگوں کے پاس جو آگے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، ان لوگوں کے پاس جا کر وہاں کے حالات معلوم کر کے آئے۔ چوری سے اکیلے میں جانا ہے، کسی کو معلوم بھی نہیں، اور حالات اتنے ناساز ہیں، اگر پکڑے جائیں گے تو جان کا خطرہ ہے۔ ایسی حالت میں ان لوگوں کے پاس جانا ہے اور جا کر ان کا پلان کیا ہے، وہ کب آ رہے ہیں، وہ کس حالت میں حملہ کریں گے، کتنے لوگ ہیں، جو بھی وغیرہ خندق کی جو بھی خبر ہے وہ پوری خبر کو لے کر آنا ہے۔ کون ہے؟ اٹھ کر اللہ کے نبی نے اعلان کیا۔ پورے طبقے صحابہ میں حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ ایک واحد صحابی ہیں، اٹھ کر اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کے نبی میں جاتا ہوں، میں تیار ہوں۔ کوئی معمولی بات نہ تھی، اپوزیشن میں دشمنوں کے پاس جانا اور دشمنوں سے انفارمیشن لے کر آنا کوئی معمولی بات نہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا تو زبیر ابن عوام اٹھ کر کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوبارہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا، کوئی اور بھی اٹھ کر کھڑے ہوں گے، دوبارہ بھی یہی صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا تو 3 مرتبہ یہی صحابی اٹھتے رہے اور اٹھ کر آپ نے اعلان کیا کہ اللہ میں جاتا ہوں۔ تو اس وقت آپ نے یہ لقب، آپ نے اس جملے الفاظ آپ نے بیان فرمایا، اس وقت کہا کہ زبیر میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، قربان جائیے۔ اور آپ نے اسی وقت کہا کہ آپ میرے حواری رسول ہیں، میرے ایک مخلص ساتھی ہیں۔ محترم حاضرین، الغرض آپ دیکھیں گے ان کی بہادری، ان کی شجاعت کے بارے میں اگر آپ دیکھیں کتنے بہادر صحابی تھے۔ جنگ احد ختم ہوئی، یہ وہ جنگ تھی جس جنگ کا نقشہ جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہوئی، ایک سنت رسول کی خلاف ورزی کرنے کے بعد۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اس پہاڑ سے کچھ لوگوں کو، صحابہ کو، کہ یہاں سے اترنا نہیں، اسی پر رہنا۔ صحابہ نے کیا کیا؟ وہ جنگ کا نقشہ بدل گیا، کہا کہ مسلمان جیت گئے، دشمن پیٹ پیر کر بھاگ رہا ہے۔ دیکھا کہ دشمن تو جا رہا ہے تو یہ لوگ پہاڑ سے نیچے اتر گئے۔ نیچے اللہ کے نبی نے منع کیا تھا اترنے کے لیے، اگر اللہ کے نبی کی انہوں نے نافرمانی نہ کی ہوتی تو اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا۔ اللہ کے نبی کی بات چھوٹی سی نافرمانی، لوگ پہاڑ سے نیچے اتر گئے، دشمن پیچھے سے آ کر وار کر دیے۔ اس وار میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 صحابہ کی جانیں چلی گئی۔ اللہ کے نبی کا سر جو ہے زخمی ہوا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ کافی سارا نقصان جنگ احد کے اندر ہوا۔ پورے صحابہ جو اب تک اتنے طاقتور تھے، کئی صحابہ کو زخم ہوا، زخمی ہو گئے، خون سے لہو لہان ہو کر واپس مدینہ پہنچ گئے۔ دشمن چلا گیا، الغرض نقصان ہونے کے بعد جنگ ختم ہو گئی۔ مدینہ پہنچتے ہی پھر سے خبر ملی کہ یہ لوگ واپس مکہ نہیں جا رہے ہیں، دوبارہ پھر سے مدینہ میں آ رہے ہیں، مدینہ پر اٹیک کرنے کے لیے، مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے پھر سے لوٹ کر آ رہے ہیں۔ خبر ملی تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ صحابہ کی حالت کیا ہے اس وقت۔ مدینہ پہنچے ہیں بس جنگ لڑ کر، کسی کے ہاتھ سے خون بہہ رہا ہے، کسی کے پیر سے خون بہہ رہا ہے، کوئی خون میں لہو لہان ہے، اتنے زخم ابھی زخم سوکھے ہی نہیں، اتنے کچے زخم لے کر مدینہ پہنچے ہیں۔ دوبارہ خبر ملی کہ پھر سے دشمن آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اٹھ کر کہا کہ چلو اس سے پہلے کہ دشمن مدینہ میں آ کر حملہ کرے، ہم خود اس کے پاس آگے جا کر حملہ کریں گے، یہ بات بہتر ہوگی کہ ہم خود آگے جائیں۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا تو آپ کے اعلان پر دیکھیے پوری صبح سے لے کر جنگ لڑ کر تھکی ہوئی حالت اور زخمی بدن لے کر دوبارہ پھر سے تیار ہونا کوئی معمولی بات نہیں۔ صحابہ کی کچھ دیر کے لیے ہوش کام نہ کر رہی تھی، یہ ہو کیا رہا اصل میں۔ اتنے صحابہ کو جوش دلانے کے لیے جو صحابہ سب سے پہلے آگے آئے،
آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم تیار ہیں جانے کے لیے، ان میں نمایاں نام اسی زبیر بن عوام کا رضی اللہ عنہ کا آتا ہے۔ جہاں پر حضرت ابو بکر آگے آئے، جہاں پر عمر بن خطاب آگے آئے، جہاں پر دوسرے دیگر صحابہ آئے، انہی میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ آگے آ کر اٹھ کر کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کے نبی جو بھی زخم ہمیں لگے ہیں ہمیں گوارا ہے، ہم دوبارہ پھر سے جائیں گے۔ یہ خبر تھی کہ وہ آ رہے ہیں، تو آپ کو دیکھ کر جتنے صحابہ کی ہمتیں جو کم ہو گئی تھی، وہ پوری ہمتوں کو ہمت افزائی ہوئی، سارے صحابہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور پھر سے جو ہے مدینہ کے باہر نکلے۔ الغرض و جنگ ہوئی نہیں، لیکن وہ دشمن کو جب پتہ چلا کہ مسلمان پھر سے مدینہ سے واپس آ رہے ہیں تو پھر وہ ڈر کر جو ہے مکہ واپس چلے گئے۔ تو ان کی بہادری، ان کی شجاعت کا موقع یہاں پر دیکھنے کو ملا۔ محترم حاضرین، الغرض آپ دیکھیں گے کئی ایسی قربانیاں جو تھی سو صحابہ کی، ان میں سے کئی صحابہ نے قربانیاں بھی پیش کی، اور بالخصوص زبیر ابن عوام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ہجرت کر کے مدینہ صحابہ آ گئے تو عموماً کئی امتحانات سے آپ کو آزمایا گیا۔ کوئی صحابہ کئی دن تک بیمار رہے، مدینہ کا ماحول صحیح نہ تھا، مدینہ ایک بیماریوں کا گڑھ سمجھا جاتا اس زمانے میں، مدینہ اس زمانے میں بیماریوں کا گڑھ، گویا کہ اگر اس علاقے میں کوئی جائیں گے تو شفا نہیں ہوگی، طرح طرح کی بیماریوں سے بھرا ہوا شہر مدینہ۔ اس مدینہ میں ہجرت کر کے صحابہ گئے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کے زخم، کئی صحابہ کی کئی دنوں تک طبیعت سدھری نہیں، یہ ایک امتحان تھا۔ اور دوسرا امتحان کیا تھا جانتے ہیں؟ جتنے جوڑے جو میاں بیوی کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی تھی مدینہ پر، مدینہ جانے کے بعد کسی کو بھی اولاد نہیں ہوئی۔ مکہ میں جب تک تھے اولاد ہو رہی تھی صحابہ کو، جو جوڑے میاں بیوی مل کر مدینہ گئے، مدینہ جانے کے بعد اولاد کسی کو نہیں ہو رہی ہے۔ بہت بڑا امتحان۔ یہ خبر مشہور مکہ تک پہنچ گئی کہ جن جن لوگوں نے مدینہ گئے ہیں، مدینہ جانے کے بعد کسی کو بچے پیدا نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ کفار جو مشرک تھے وہ لوگ تانا دینے لگے۔ کیا تانا دینے لگے؟ کہنے لگے کہ تم لوگوں نے مکہ کے ہمارے معبودوں کو ناراض کر کے تم مدینہ گئے ہو، ہمارے معبود ناراض ہیں اس لیے تمہیں اولاد نہیں ہو رہی ہے، نعوذ باللہ۔ طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے تانے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ، جیسے مکہ مکرمہ، مکہ شہر جیسے امن والا، برکت والا تھا، مدینہ کی محبت بھی ہمارے دلوں میں تو ڈال دے۔ مدینہ شہر کے لیے جب اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اس دعا کی برکت سے جو مرض کا جو ماحول تھا، جو امراض کا بھرا ہوا شہر پوری طرح سے صاف ہوا۔ جو بیماریاں تھیں، جن صحابہ کی طبیعت ناساز تھی، سب کی طبیعتوں کو شفا ملی، سارے لوگ صحت مند ہو گئے۔ اور سب سے پہلے اولاد کس کو ہی جانتے ہیں؟ یہی صحابی رسول زبیر ابن عوام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلا جوڑا تھا یہ حضرت اسماء اور زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں کو سب سے پہلے اولاد ہوئی مدینہ میں جانے کے بعد، ہجرت کر کے مہاجر صحابہ میں، اللہ کے نبی کی دعا کے بعد۔ تو یہ آپ کی ایک اور خصوصیت بات رہ جاتی ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح سے ایک اور چیز، جہاں پر آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اپنے باپ سے سوال کرتے ہیں۔ کیا پوچھتے ہیں کہ ابا جان، میں دیکھتا ہوں کہ دوسرے صحابہ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر سعید بن زید ہیں، اماں عائشہ ہیں، وغیرہ وغیرہ دوسرے صحابہ ہیں، ازواج مطہرات ہیں۔ اللہ کے نبی کے ساتھ جتنے لوگ اٹھتے بیٹھتے تھے، میں دیکھتا ہوں کہ سب لوگ احادیث بیان کر رہے ہیں کہ میں اللہ کے نبی سے میں نے یہ سنا، میں نے وہ سنا، میں نے یہ سنا، کئی احادیث ذکر کر رہے ہیں، اور آپ بھی اللہ کے نبی کے اتنے قریب تھے، تو آپ کیوں احادیث بیان نہیں کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں گے احادیث کی کتاب کے اندر بہت کم احادیث روایت کی ہیں زبیر بن عوام کی، زیادہ احادیث نہیں ہے۔ اس وقت آپ نے کیا کہا؟ اپنے بیٹے سے کہا کہ احادیث تو میں بھی جانتا ہوں، میں جو جانتا ہوں میرے ساتھی میرے صحابہ بھی وہی جانتے ہیں۔ جب اماں عائشہ سے وہ کام ہو رہا ہے، جب ابو ہریرہ سے وہ کام ہو رہا ہے، جب دیگر صحابہ سے وہ کام ہو رہا ہے، تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ایک اور احادیث بیان کروں؟ کام تو ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ مجھے ڈر ہے کہ مجھے ایک حدیث اللہ کے نبی کی بار بار یاد آتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی میری جانب کوئی جھوٹی حدیث بیان کر دے، وہ بات کہہ دے جو بات میں نے نہیں کہی، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اگر کوئی آدمی کسی حدیث کو میری جانب منسوخ کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایسے کہا، اللہ کے نبی نے یہ کہا، اگر میں نے وہ بات نہ کہی ہو
تو وہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ اس حدیث کو لے کر میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میری زبان سے وہ الفاظ نہ نکل جائیں، احادیث بیان کرنے میں کبھی مجھے کچھ ایسی چیز نہ آ جائے جو اللہ کے نبی نے بیان نہ کی ہو، کچھ غلطی نہ ہو جائے جس غلطی کے سبب مجھے کل قیامت کے دن پچھتانا پڑے، اس لیے میں احادیث بیان نہیں کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور کہیں دیگر صحابہ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ بالخصوص عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ حدیث بیان کرتے آپ کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسے کہتے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، آپ کے چہرے کی رنگ بدل جاتا، آپ کے چہرے کی کیفیت بدل جاتی، ڈر میں آ جاتے۔ کس بات کا ڈر؟ کہ جو بات ہم بتانے جا رہے ہیں اگر اس بتانے میں اگر کچھ کمی پیشی ہو گئی، اگر کچھ ایسا جملہ نکل گیا اعوذ باللہ، تو پھر ہمارا حشر کیا ہوگا، کہیں ہم پکڑ میں نہ آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ احادیث کے اندر اتنی احتیاط کرنے والے، لیکن آج آپ دیکھیں گے کہیں ایسے طبقے، کہیں ایسے لوگ معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں جو جھوٹی احادیث کو اٹھا کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، جھوٹے احادیث جو ضعیف احادیث ہوتی ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں، منقبت پوری جھوٹی مندھڑک باتیں اٹھا کر اللہ کے نبی نے وہ کہا، اللہ کے نبی نے یہ کہا۔ یاد رکھ لیجئے کوئی بھی احادیث، کوئی بھی حدیث، کوئی بھی بات جب تک کہ دلیل کے ساتھ ثابت نہ ہو، اگر آپ کسی کو بتائیں گے تو بڑی پکڑ میں آ جائیں گے آپ، گویا اپنا ٹھکانہ آپ جہنم کے اندر بنا رہے ہیں، جب تک کہ وہ حدیث صحیح آپ کو معلوم نہ ہو۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ صحیح حدیث ہے تبھی آپ لوگوں کو بتائیں گے، بلا وجہ آپ بلا تحقیق کے کسی کو بتائیں گے تو پھر آپ جہنم کے اندر آپ چلے جائیں گے۔ محترم حاضرین، اسی طرح سے عملی زندگی میں اگر آپ دیکھیں گے تو حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں، یہ بڑے مالدار صحابی ہیں، میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ آپ امانت دار تھے، آپ بڑے مالدار بھی تھے، آپ بڑے امانت دار بھی تھے۔ کئی معاشرے کے لوگ آ کر آپ کے پاس امانتیں رکھا کرتے تھے، قیمتی امانتیں۔ امانت کے بارے میں ایک بات کیا ہے جانتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی آ کر میرے پاس امانت رکھتا ہے، اگر میں امانت رکھ لوں وہ امانت میں اسے واپس لوٹاؤں گا۔ اگر خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ وہ امانت میرے پاس سے چوری ہو جاتی ہے، کوئی چور آ کر میرے پاس سے چوری کر جاتا ہے، میں حفاظت کرنے کے باوجود وہ چیز جو ہے گم ہو جاتی ہے، نقصان ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہو جاتی ہے میری حفاظت کرنے کے باوجود، تو سامنے والا مجھے زور نہیں کر سکتا کہ مجھے لوٹانا پڑے گا، نہیں۔ میں کسی کے پاس امانت آپ کے پاس رکھا ہوں، اگر آپ اس کی صحیح حفاظت کر رہے ہیں، صحیح حفاظت کرنے کے باوجود وہ چیز گم ہو جاتی ہے، نقصان ہو جاتی ہے، تو پھر مجھے سوال کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا اور اسے دینے کے لیے کوئی ضروری بات نہیں۔ یہ امانت کا ایک اصول ہے، امانت اسے کہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بس رکھا جائے تو آدمی لاپرواہی کرے گا، وہ آدمی جو ہے اس پر کوئی توجہ نہ دے گا، ایسا نہیں۔ توجہ دینے کے بعد، پرواہ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار وہ نہیں ہوگا، یہ امانت کا اصول ہے۔ تو زبیر ابن عوام جانتے تھے کہ لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں تو پھر یہ میں ذمہ دار بن جاؤں گا اگر یہ کچھ ہو جائے۔ تو آپ کیا کہتے لوگوں سے؟ لوگوں، جب بھی تم میرے پاس امانت لانا چاہتے ہو تو مجھے امانت کے طور پر کوئی چیز نہ دو، بلکہ مجھے کوئی چیز دینا چاہتے ہو تو قرض کے طور پر دو، قرض کے طور پر مجھے چیز دو، میں وہ چیز اپنے پاس رکھ لوں گا، اگر وہ چیز گم بھی ہو گئی تو مجھے خود دینا پڑے گا، لازم دینا پڑے گا۔ اگر میں قرض دے رہا ہوں آپ کو تو مجھے واپس آپ دینا ضرور دینا ہی ہے، مجھے امانت دے رہا ہوں، اگر وہ چیز گم ہو گئی تو اس کا کوئی سوال نہیں۔ اس لیے آپ لوگوں سے کہتے تھے کہ کہیں میرے پاس وہ چیزیں گم نہ ہو جائیں، آپ کو نقصان نہ ہو، جب بھی آپ میرے پاس کچھ لا کر رکھو تو قرض کے طور پر رکھو، مجھے واپس دینا میرے لیے ضروری ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اتنے امانت دار تھے آپ۔ اور اسی طرح سے آپ کی زندگی اتنی، آپ کو اللہ نے اتنا نوازا تھا، ایک بہت بڑے آپ تاجر بھی تھے، بڑے مالدار صحابی، بڑے مالدار صحابی، اتنا مال آپ کے پاس، اللہ اکبر، قربان جائیے، تقریباً 1000 غلام تقریباً آپ کے پاس تھے۔ اور 1000 غلام، جیسے دیکھیے میں نے کہا کہ جن صحابہ کو اللہ نے مال عطا کیا ان لوگوں کو اللہ نے دل بھی عطا کیا۔ جیسے عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں ہم نے کہا کہ بڑے مالدار صحابی تھے، تاریخ دیکھیں گے آپ تو عبد الرحمن ابن عوف سے بڑے مالدار زبیر بن عوام ہیں۔ اللہ اکبر، ان سے کہیں زیادہ مال تھا زبیر بن عوام کے پاس، رضی اللہ عنہ کے پاس۔ 1000 غلام تھے،
1000 غلاموں کی مزدوری وہ غلام کرنے کے بعد لا کر آپ کو دیتے تو کئی بار آپ نے 1000 غلاموں کی جو مزدوری آتی ان مزدوری آپ نے غریبوں میں تقسیم کی، مسکینوں میں تقسیم کی۔ ایک آپ کی جگہ تھی، ایک گھر تھا آپ کا، اس گھر کو آپ نے بیچ دیا۔ گھر جب آپ کو بیچا گیا تو تقریباً 6 لاکھ درہم آپ کے آئے، پورے درہم اٹھا کر آپ نے غریبوں میں آپ نے بانٹ دیے۔ کئی بڑے صحابہ تھے آپ کے، آپ دیکھیں گے یوں ہی نہیں بلکہ آپ کے 4 بیویاں، دیکھیں کتنا مال تھا آپ کے پاس، اندازہ لگائیں۔ 4 بیویاں آپ کی تھی تقریباً، جب آپ کا انتقال ہوا تو اس وقت 4 بیویاں تھیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ بیوی کو پورے مال میں سے 8واں حصہ بانٹا جاتا ہے، پورا تقسیم کرنے کے بعد جو 8واں حصہ ہوتا ہے وہ 8واں حصہ بیوی کو دیا جاتا ہے۔ تو پھر اس حساب سے اگر بانٹا گیا ان کا مال وراثت کے بعد تو اس زمانے میں ایک بیوی کو 12 لاکھ درہم ملے۔ اللہ اکبر۔ عبدالرحمن بن عوف کی بیویوں کے بارے میں کیا آیا؟ ایک بیوی کو 4 لاکھ درہم ملے۔ زبیر بن عوام ان کی بیوی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی بیویوں کو جب مال وراثت میں تقسیم ہوا تو مال میں سے 8واں حصہ ایک بیوی کو 12 لاکھ درہم میں آپ کو ایک بیوی کے حق میں آئے۔ تو کل ملا کر اگر آپ کو دیکھا جائے تقریباً 4 سے 5 کروڑ دینار درہم کی پراپرٹی اس وقت آپ کی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس زمانے میں کوئی معمولی بات نہیں، درہم کوئی معمولی رقم نہ تھی، اس زمانے میں 4-5 کروڑ کے مالک وہ تھے، اتنا مال آپ کے پاس تھا، آپ نے مارا سارا مال آپ نے قربان کیا، اور اس طرح سے آپ پر قرض بھی تھا۔ دیکھیے میں نے کہا کہ کتنے امانت دار تھے، اتنے بڑے مالدار صحابی تھے، تو آپ نے وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ اپنے بیٹے سے کہا کہ جب میں انتقال کر جاؤں دنیا، میرے نقصتی کے بعد جب میرا مال تقسیم ہوگا وراثت میں تو اس وراثت کے مال میں سب سے پہلے میرا قرض ادا کر دینا۔ قرض کیا ہے؟ جن لوگوں کی امانتیں میرے پاس موجود ہیں وہ امانتیں واپس لوٹا۔ تقریباً 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ درہم دینار کی امانتیں آپ کے پاس تھی۔ تو آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر نے کیا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ 4 سال تک اعلان کرتے رہے۔ حج کے ایام آتے، حج میں جا کر آپ اعلان کرتے کہ میرے والد کے پاس اگر کسی کی امانت ہو تو آپ آ کر لے لیں۔ تقریباً 4 سال تک آپ کا کوئی پراپرٹی کا کوئی تقسیم نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے سب کے جو ہے قرض ادا کرنے، آپ جا کر اعلان کرتے جنگ کے حج کے ایام میں، آ کر کہتے کہ کوئی اگر کسی کی امانت میرے پاس ہمارے والد کے پاس تھی تو آ کر لے لیں۔ تقریباً 4 سال گزر گئے، 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ درہم کی امانتیں وہ تھی، وہ لوٹانے کے بعد 4 سال بعد وراثت تقسیم ہوئی۔ جو آپ کی پراپرٹی تھی، جو بھی مال تھا، وہ تقسیم 4 سال بعد ہوا آپ کے انتقال کے بعد۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کے آخری ایام کیا تھے؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ جنگ جمل، وہ جنگ جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے درمیان میں اور صحابہ کے درمیان میں چلی، اماں عائشہ کے درمیان میں، حضرت طلحہ، حضرت زبیر بن عوام، یہ جنگ کے لیے جب سارے لوگ اکٹھا ہو گئے اس وقت حضرت علی بن ابی طالب نے ایک حدیث یاد دلائی۔ کہا کہ زبیر بن عوام تمہیں وہ بات یاد ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب تم اور میں دونوں اللہ کے نبی کے پاس کھڑے تھے؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی کہہ رہے ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام کو کہہ رہے ہیں کہ زبیر یاد کرو اس بات کو جب اللہ کے نبی نے تم سے اور مجھ سے کہا تھا کہ زبیر تمہارا جھگڑا ایک مرتبہ علی سے ہو جائے گا۔ تمہارا پیشن گوئی آپ نے کی تھی جنگ جمل، جنگ صفین کے بارے میں اللہ کے نبی نے کئی پیشن گوئیاں فرمائی تھی، اماں عائشہ حضرت علی کے درمیان میں بھی آپ نے پیشن گوئی کی تھی۔ اسی طرح آپ نے کہا کہ زبیر تمہارے اور حضرت علی کے درمیان میں ایک مسئلہ ہوگا، ایک جھگڑا ہوگا، ایک فتنہ ہوگا، جو بھی ہوگا، اور اس وقت تم سمجھ جانا کہ تم حضرت علی پر ظلم کر رہے ہو، تم سمجھ جانا کہ حضرت علی پر تم زیادتی کر رہے ہو۔ یہ بات حضرت علی جیسے یاد دلائے، حضرت زبیر بن عوام کو بات یاد ہے، ہاں اللہ کے نبی نے کہا تھا، جیسے وہ حدیث آپ سنتے ہیں فوراً جنگ کے میدان سے باہر نکل گئے۔ کہا کہ مجھے یہاں ٹھہرنے کا حق نہیں ہے، جو بھی مسئلہ ہوگا آپ لوگ مسئلہ طے کر لیں، اب میں یہاں رکنے والا نہیں۔ آپ واپس نکل کر جانے لگے۔ اسی وقت جب آپ جا رہے تھے تو ایک دشمن جو منافقوں میں سے تھا، یہودیوں کا تھا، کئی روایتیں آتی ہیں جس کا نام بھی بتایا جاتا ہے، ابن جرموس جس کا نام تھا، یہ شخص نے کیا کیا؟ آپ کا پیچھا کیا۔ آپ جب جنگ سے باہر نکل جانے لگے تو وہ آدمی آ کر آپ سے اچھی میٹھی باتیں کرنے لگا، آپ سے میٹھی گفتگو کرنے لگا۔ میٹھی گفتگو کرتے کرتے آگے چلے، ایک جگہ پر حضرت زبیر بن عوام جو ہے نماز کے لیے کھڑے ہوئے، عین نماز کی حالت میں اس نے حملہ کر دیا۔ وہی دشمن جو آپ کے پیچھے آیا تھا، آپ سے اچھی دوستی کی، پہلے اچھی باتیں کی،
دوستی باتیں کرنے کے بعد جیسے آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے کہ اس کے پاس کوئی ہاتھ میں ہتھیار تھا، اس ہتھیار سے اس نے حملہ کر دیا اور آپ وہیں پر شہادت پا گئے۔ اللہ اکبر! قربان جائیے، آپ کی یہ شہادت کے بعد یہ آدمی جو تھا یہ کوئی سکون کی زندگی نہیں پایا۔ اس وقت آپ کی عمر 60 سال کے قریب تھی۔ آپ کے انتقال، آپ کی شہادت کے بعد جو ابن جرموس ہے، اس کے بارے میں کئی احادیث آتے ہیں، کئی صحابہ روایت کرتے ہیں کہ یہ آدمی سکون میں نہ تھا۔ کیا تھا اس کی حالت جانتے ہیں؟ آخر سے کچھ دل میں ملال تھا، پچھتاوا تھا کہ میں نے انہیں قتل کر دیا ہے، میں نے مار دیا ہے۔ اب آ کر حضرت مصعب بن زبیر کے دوسرے بیٹے تھے، ان کے پاس جا کر کہنے لگا کہ آپ کے والد کو میں نے قتل کیا ہے، آپ قصاص لے لیں، بدلہ لے لیں، آپ بدلہ لے لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائی سے مشورہ کرتا ہوں، عبداللہ بن زبیر سے کہا کہ اچھی بات ہے، مشورہ کریں آپ، بھائی سے مشورہ کریں۔ تو بھائی نے مشورہ دیا کہ کہا کہ نہیں، ہمارے باپ کے خون کا بدلہ ہم نہیں لیں گے، کوئی معمولی نہیں ہمارے باپ تو وہ ساتھی ہیں اللہ کے نبی کے ساڑھو ہیں، ہمارے رسول ہیں، اللہ کے نبی کے عزیز ساتھی تھے۔ اس کا خون اور میرے والد کا خون اور اس آدمی کا خون برابر نہیں ہو سکتا، ہم قصاص نہیں لیں گے، اس معاملے کو ہم اللہ پر چھوڑ دیں گے، قیامت کے دن ہی اس کا بدلہ ہم لیں گے۔ وہ آدمی اور ڈر گیا، کہا کہ لوگ بدلہ بھی نہیں لے رہے ہیں، مجھ سے کچھ بات چیت بھی نہیں کر رہے ہیں، اب کرنا کیا ہے؟ دراصل ہوا کیا تھا جانتے ہیں؟ یہ آدمی کی زندگی میں چین سکون سب اڑ گیا تھا۔ رات میں سوتا تو ڈراؤنے خواب آتے، ایسا چمک کر اٹھتا تھا رات میں نیند میں کہ اسے گھبراہٹ بے چینی ہو جاتی، اس کا دل مار لیتا زور زور سے، اور بیدار ہونے کے بعد بھی سکون نہیں، بے چینی، بے قراری، ایک طرح کا جو ہے آدمی گویا سمجھو کہ پاگل ہو چکا تھا۔ اب اسے کرنا کیا ہے معلوم نہیں، اس کا دل نہ مطمئن ہے، نہ اسے سکون ہے، نہ چین ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت اس نے کیا کیا؟ آخر کار مجبور ہو کر ایک پرانی عمارت تھی، اس عمارت کے پاس وہ پہنچا، جا کر اس نے کہا کچھ لوگوں سے کہ جب میں اس عمارت کے اندر داخل ہو جاؤں تو اس دیوار سے دھکا دے دینا۔ ان لوگوں نے ویسا ہی کیا، جیسے پرانی بلڈنگ تھی، پرانا کمرہ تھا، اس میں وہ داخل ہوا تو لوگوں نے دیوار کو دھکا دیا تو پورا کمرہ اس کے اوپر گرا، وہیں پر وہ ہلاک ہوا۔ یہ اس کا انجام ہوا۔ کہیں اس لیے دیکھیے یہ بات بار بار جب بھی صحابی کا واقعہ آتا ہے، اس صحابہ کی سیرت آتی بات یاد آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر، جب کوئی بندہ میرے ولی کو نقصان پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ میرے ولی کون ہے؟ اللہ کا نیک بندہ، اللہ کے نیک متقی بندے، اللہ سے ڈرنے والے، جب کوئی بندے میرے نیک بندوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان سے دشمنی کرتے ہیں، انہیں جو ہے اذیتیں پہنچاتے ہیں، اس آدمی سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! تاریخ گواہ اس بات پر کہ جتنے لوگوں نے تاریخ کے اندر نیک لوگوں کو، مسلمانوں کو ستایا ہے، ان کا انجام کبھی اچھا نہ ہوا ہے، بہت برا انجام ہوگا، دنیا کے اندر بھی وہ چین سے نہیں رہیں گے، آخرت تو ان کی گئی ہی گئی۔ آخر کار اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا تو آپ کی جب آخری آپ کے انتقال، آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کی عمر بھی 60 سال کی تھی، اس وقت آپ شہادت پا گئے۔ یہ صحابی رسول کی زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کی مختصر زندگی تھی۔